قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہمارا جو ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ رشتہ ہے اس کی نزاکت کو ملاحظہ فرمائیے گا کہ آج تک کوئی شخص یہ نہیں بتا سکا کہ انسانی جان جسم کے کتنا قریب ہوتی ہے۔ تو جب لوگ یہ طے نہیں کر سکے کہ جسم کے جان کتنا قریب ہوتی ہے تو جو جان سے بھی زیادہ قریب ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو مقام ہے نا، جو انفرادیت ہے سرکار کی، اور جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت ہے، اور شریعت اسلامیہ نے جو طے کیا ہے کہ ایمان مکمل ہی اس شخص کا ہوگا جو کامل طور پر رسول پاک سے محبت کرے گا، اس رشتے کی بقا کے لیے مسلمان کا ہر دم تازہ دم رہنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ حضور علیہ السلام کے لیے جو انداز اختیار فرمایا ہے وہ بڑا انوکھا ہے۔ ایک منافق نے نبی پاک علیہ السلام کا فیصلہ ماننے سے انکار کیا، بظاہر وہ کلمہ پڑھتا تھا، تو اس شخص کے انکار کرنے پر جو قرآن پاک نے انداز اختیار کیا، تو اس انداز کی قرآن پاک میں یہ واحد آیت ہے، فرمایا فلا و ربی کا، اے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، فلا و ربی کا لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم یہ اتنی دیر تک مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک اپنے ہر مقدمے میں، ہر معاملے میں آپ کا فیصلہ قبول نہیں کر لیتے۔ ابو جہل نے کہا، کچھ اور لوگوں نے کہا کہ چلیں عقیدہ توحید تو سمجھ میں آیا، چلیں ہم نے بالفرض اس بات کو تسلیم کیا کہ آپ کہتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہم مان گئے، لیکن ہم پھر بھی بتوں کی عبادت کریں گے معاذ اللہ، اس لیے کہ بت ہمیں اللہ تک پہنچا دیں گے، یہ واسطہ ذریعہ اور وسیلہ بنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب ان نادانوں سے کہو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ بت نہیں بنیں گے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آپ ان سے فرمائیے اگر یہ رب تک پہنچنا چاہتے ہیں، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ان سے کہیے میری پیروی کرو، اور اگر تم میری پیروی کرو گے یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا۔ یہ مقام دیکھیے کس طرح طے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کا۔ دین اسلام کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع، حضور کی محبت، نبی پاک کے فیصلوں کو تسلیم کرنا، رسول پاک علیہ السلام سے محبت کرنا، حضور کی ہر ادا کو دل و جان سے اپنائے رکھنا، نبی پاک کے ساتھ جڑے رہنا، یہ مسلمان کی بقا ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کفار مکہ کے ساتھ حضور علیہ السلام کا ایک معاہدہ طے پا رہا تھا، تو اس موقع پر عروہ بن مسعود ثقفی جو ایک بڑے زیرک اور سمجھدار سمجھے جاتے تھے قریش میں سے، وہ یہاں آئے صلح حدیبیہ کے موقع پر حالات دیکھنے اور کفار کا پیغام دینے کے لیے کافروں کے نمائندے بن کر، یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اور جب وہ واپس لوٹ کر کے گئے تو انہوں نے جا کر کے کفار مکہ سے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام سے تم کبھی جنگ نہیں جیت سکتے۔ کہا وجہ؟ اسلحہ زیادہ ہے، جوان زیادہ ہیں، فوج زیادہ منظم ہے، انہیں جنگ کے فن حرب و ضرب کے طریقے زیادہ آتے ہیں، کوئی وجہ تو ہوگی۔ تو وہ کہنے لگا وجہ یہ ہے کہ میں نے زمانہ دیکھا ہے، میں نے وہ بادشاہ بھی گویا دیکھے جو اپنے آپ کو سجدے کراتے ہیں معاذ اللہ، لیکن جو تعظیم اصحاب محمد عربی کی کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا یہ رنگ میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا، یعنی وہ حکم کرتے ہیں تو وہ بات ماننے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے، وہ حضور کا وضو کا بچا ہوا پانی اپنے جسموں پر ملتے، تو جو قوم اس وارفتگی کے ساتھ ان سے پیار کرتی ہے وہ ان کے دین کے جھنڈے کو کبھی گرنے نہیں دے گی۔ آہستہ آہستہ نا مسلمان حضور کی محبت میں کمزور ہو جاتا ہے، اور یہ کمزوری بڑی خاص جگہوں پر بھی نظر آتی ہے، یعنی جن لوگوں نے محبت رسول دینی تھی نا، سکھانی تھی، وہ اس کی سوداگری کرتے ہیں، نعتیں بکتی، تقریریں بکتی ہیں، محفل نعت کو کمرشل کر دیا جاتا ہے۔ جو چیز محبت رسول کے فروغ کا سبب بننا تھی اس چیز کو پوری طور پر دنیا داری کا رنگ دے دیا جاتا ہے۔ یہ آہستہ آہستہ یہ سوتا جو ہر وقت ہرا رہنا چاہیے تھا، اس میں دراڑیں پڑنے لگی،
آپ ڈھونڈیں اپنے ارد گرد، آپ کو وہ لوگ بڑے کم ملیں گے جو رات کو حضور کی یاد میں روتے ہیں۔ آپ تلاش کریں اپنے دل کے نہا خانے میں کہ میرا دل شہرت کے لیے کتنا تڑپتا ہے، اقتدار کے لیے کتنا تڑپتا ہے، دولت کے لیے کتنا تڑپتا ہے، میرا دل اپنی واہ وار بلے بلے کے لیے کتنا تڑپتا ہے، اور میرا دل حضور کے مدینے کے لیے کتنا تڑپتا ہے۔ یہ آپ اپنے دل سے پوچھیں، ہمارے اندر سے وہ خاص چیز۔ اقبال کہنے لگے، کافروں سے بات کرتے ہوئے کہنے لگے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مسلمان موت سے نہیں ڈرتا، اور دوسری بات ہے کہ فاقوں سے بھی نہیں ڈرتا، فاقہ کش ہے۔ ہاں ایک چیز ہے، اس کے دلوں کے اندر سے اگر تم نے معاذ اللہ حضور کی محبت نکال دی، پھر یہ ڈھیر ہو جائے گا۔ اقبال کہنے لگے، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک کی محبت نکال دو، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے۔ اب یہ مسلمان نہیں، یہ خاک کا ڈھیر ہے۔ تو آہستہ آہستہ کر کے ایک رنگ بنایا گیا پوری دنیا کے اندر، اور وہ تیزی سے سرایت کر رہا ہے مسلمانوں میں۔ دولت سے اتنا عشق ہو گیا ہے اور اقتدار سے اتنی محبت ہو گئی ہے، اور میں کیسے آپ کو عرض کروں کہ پڑھا لکھا نوجوان ہے، سمجھدار ہے، ڈگری ہولڈر ہے، لیکن وہ کہتا ہے میں نے چینل بنا کے پیسے کمانے۔ آپ باہنر ہیں، آپ صلاحیت والے ہیں، آپ اللہ سے ڈریں، آپ کس رستے پہ چل نکلیں؟ آپ کا یہ کام نہیں ہے اس ساری قوم کو معاذ اللہ فنکار اور اداکار بنا دینا ہے۔ جب آپ کا یہ انداز ہو جائے گا تو پھر مجھے بتائیے اخلاقیات کا اعلیٰ رویہ کہاں جائے گا؟ ہر چوتھا شخص کہتا ہے کہ مجھے کسی طریقے سے مشہور ہو جانا چاہیے۔ یہ خدا کا کرم ہے اگر کسی شخص کو نصیب ہو، اس کے لیے اس قدر زیادہ بے چین اور بے قرار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نبی پاک کی محبت جس جگہ پہ ہونی چاہیے تھی وہاں شہرت آ کے بیٹھ گئی ہے، اقتدار آ کے بیٹھ گیا۔ صحابہ ہر وقت رسول اللہ سے محبت کرتے، اور ان کی محبتوں کے رنگ نرالے ہیں۔ حضور نماز کا وقت تھا، ایک صلح پہ جانا پڑ گیا نبی پاک کو، تھوڑی دیر کے بعد عصر کا ٹائم ہونے والا تھا، تو صلح کرانا بڑا ضروری کام ہے، اور یہ اتنا ضروری کام ہے اس کے لیے نماز بھی لیٹ ہو جائے تو محبوب کر دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں لوگ ٹائم نکالتے ہیں وہ لڑائیاں کرانے کے لیے۔ تو سرکار نے فرمایا اگر مجھے دیر ہو گئی تو جماعت کرا لینا۔ اب سب کو پتا تھا کہ حضور کے بعد جماعت کرائیں گے تو ابو بکر صدیق ہی کرائیں گے۔ نماز کا وقت ہو گیا، سرکار کو دیر ہو گئی، جناب صدیق اکبر کو مصلی پہ کھڑا کیا گیا۔ اب دوران نماز ہی حضور تشریف لے آئے۔ صحابہ نے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے جناب صدیق اکبر کی توجہ دلائی کہ حضور آ گئے۔ عین حالت نماز میں حضرت ابو بکر صدیق نے ایک قدم پیچھے ہٹایا، یعنی نماز پڑھا کہ میں تیں ول ویکھاں، ہن مینوں کعبہ بھل گیا آئی، بھل گئیاں نہیں سب صوم صلاتاں تے اکو یار دا فکر پہ آئی۔ پیچھے ہٹے جناب صدیق اکبر، تو نبی کریم علیہ السلام نے حالت نماز میں کہا ابو بکر نماز پڑھائیے۔ حضرت صدیق پھر پیچھے ہٹ گئے۔ جب پیچھے ہٹ گئے تو اللہ کے محبوب آگے بڑھے، نماز مکمل کرا کے حالت نماز میں پیچھے ہٹ گئے۔ نماز ہوئی، سرکار نے جماعت کرائی، تکمیل نماز پر فرمایا جب میں نے کہا تھا نماز مکمل کراؤ، تو حضرت صدیق کے لفظ اور جملے اور عقیدت اور وارفتگی اور احترام اور تعظیم، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اب ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی جرت بھی نہیں کہ مدینے والے کا امام بن جائے۔ اگرچہ بعد میں حضور نے جب اپنے ایام وصال میں جو ظاہری وصال کے ایام تھے علالت کے، ان میں محبوب نے حکم دیا تو جماعتیں کرائیں، لیکن تعظیم کا یہ حال ہے جناب صدیق کی تعظیم کا۔ اسی طرح کا معاملہ حضرت مولا علی شیر خدا کے ساتھ بھی ہوا۔ اسی صلح حدیبیہ کے موقع پر جب لکھا جا رہا تھا معاہدہ، تو اس معاہدے کے اندر حضرت مولا علی شیر خدا تحریر لکھ رہے تھے، تو آپ نے لکھتے لکھتے لکھا محمد رسول اللہ، تو یہ لکھا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور قریش مکہ کے درمیان معاہدہ۔ تو قریش اس پر تڑپ اٹھے، کہنے لگے یہی تو ہمارا مسئلہ ہے معاذ اللہ، اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان جائیں تو پھر جھگڑا کیا ہے؟ آپ محمد ابن عبداللہ لکھیں، رسول اللہ کاٹیں۔ مجھے بتائیے نبی پاک علیہ السلام محمد ابن عبداللہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ نا، تو بات تو ایک ہی تھی۔ حضور نے فرمایا چلی علی اس طرح کرو، یہ رسول اللہ کاٹ کے نا تو محمد ابن عبداللہ لکھ دو۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلم رکھ کے پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو گئے۔ پتہ نہیں کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں جی انہاں آپ ہی تے آکھیا سی، تساں آپ ہی تے فرمایا سی۔ او بھائی تو فرمانے کو چھوڑ، تو مقام تعظیم تک نہیں پہنچا، تو رضا تک نہیں پہنچا۔ ایک حکم ہوتا ہے، ایک مرضی ہوتی ہے،
تو سمجھا ہی نہیں بات کو. وہ جی آپ نے کہا تھا, جناب کہا تھا, اور بھی کئی کچھ کہا تھا, لیکن آپ نے اس میں سے اپنی مرضی کی چیز چن لی, باقی چھوڑ دی. جناب سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے حضور نے فرمایا, علی یہ رسول اللہ کاٹ دو. شیر خدا پیچھے ہٹ گئے, پھر فرمایا کاٹ دو. عرض کی حضور نہیں کاٹا جاتا, نہیں کاٹنا آتا. گویا مولا علی عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ آپ کے قصیدے لکھنے تو آتے ہیں پر کاٹنے نہیں آتے. حضور لکھنے تو آتے ہیں پر کاٹنے. کیا کہا اعلی حضرت نے؟ فرمانے لگے, اور تو تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی, ظالموں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. تمہیں تعظیم سمجھ میں نہیں آئی نبی پاک کی؟ کھائے تجھ کو تپے سکر, تیرے دل میں کس سے بخار ہے؟ تو سمجھا ہی نہیں مقام رسالت معاب کیا ہے؟ تو سمجھا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے پکڑا حضرت مولا علی کے ہاتھ سے. حضرت علی تڑپ کے پیچھے رو رہے ہیں, حضور کاٹا جاتا تن تندور تے ہڈیاں بالن تے اساں ہاواں نال تپایا ہے, کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے تے عشق پلے تھل لایا ہے, تن دا سالن من دی ہانڈی لون صبر دا پایا ہے. غلام فریدہ میں ساری تیری, تیروں وجہ یقین نہیں آیا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ کاٹا نہیں جاتا. تو حضور نے رسول اللہ کاٹ کے محمد ابن عبداللہ اپنے ہاتھ سے لکھ دیا. آپ یہ چند حدیثیں اور چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی, آپ سمجھیں کہ نبی پاک کی محبت کا دین میں معیار کیا ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی کا کمال پتہ کیا ہے؟ فاضل بریلوی عشق رسول کی تحریک کے سربراہ کا نام ہے اپنے دور میں. اس دور کے اندر جب لوگ کچی باتیں کرنے لگ گئے تھے اور کہتے تھے کیا ہو گیا, اللہ نے ایک رسول بھیجے تھے, پیغام دے کے چلے گئے, تو فرمایا تم سمجھے نہیں یہ کس رسول کی بات ہے, یہ نرے رسول اللہ نہیں ہے, یہ حبیب اللہ بھی ہے. اور اعلیٰ حضرت سے کسی نے کہا نبی پاک کتنے مالک ہے؟ تو فرمایا میں تو مالک ہی کہوں گا, کیونکہ ہے مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. فرمایا میں مالک سمجھتا ہوں محبوب, چونکہ اللہ کے محبوب ہیں. عزیز اعلیٰ حضرت بریلوی نے امت کو یہ سمجھایا ہے کہ تمہاری نجات صرف دروازہ رسول سے جڑنے میں ہے, تمہاری کامیابی صرف اور صرف نبی پاک کی غلامی میں ہے. تم جب تک اپنے آپ کو پورے طور پر حضور سے جوڑ نہیں لیتے تمہارا بچنا ممکن ہے. ایک دوست مجھ سے کہنے لگا آپ لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت بریلوی سے اختلاف نہیں ہو سکتا. میں نے کہا نہیں, ہم نے تو نہیں کہا, ہو سکتا ہے. اعلیٰ حضرت نے تو خود کہا ہے ہم سے اختلاف ہو سکتا ہے, اور انہوں نے کہا اختلاف کرنے والوں ہم تو تمہاری باتیں مانتے ہیں. یہ دیکھو نا, ایک شخص اختلاف کر رہا تھا نا فاضل بریلوی سے, کہہ رہا تھا نہیں مدینہ نہیں مکہ افضل ہے. تو اعلیٰ حضرت نے اس کی بات مان لی ہے, دیکھو اختلاف مانا ہے. کہنے لگے طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد. اور مان لے پائی تیری گل سا, طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد. ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے, ہم نے مان لیا ہے پر تو ہمارا مسئلہ بھی تو سمجھنا, ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے. پھر نقطہ دیا فاضل بریلوی نے, فرمانے لگے تم مسئلہ نہیں سمجھتے, مکے میں ایک نیکی کریں تو 1,00,000 کے برابر ہے, اور اگر ایک گناہ ہو جائے تو وہ بھی لاکھ ہی جائے. ہاں مدینہ شریف میں نیکی کا ثواب 50,000 ہے, پر گناہ ہو جائے نا تو لکھا کتنا جاتا ہے؟ 1. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے اگر کبھی تم اپنی جان پہ ظلم کر لو نا تو یا اللہ کدھر جائیں؟ مکے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, محبوب جب یہ اپنی جان پہ ظلم کر لیں تو تیرے پاس آ جائے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں بھی بولے, اور ایسا بولے اردو والے مجھے معاف کر دیں, یوں گج وج کے بولے, یوں عشق میں رج کے بولے. 2-4 جملے پنجابی کے مستعار لے رہا ہوں, یوں گج وج کے اور محبت میں رج کے بولے. کہنے لگے آسی بھی ہیں چہیتے یہ طیبہ ہے زاہدو. کہنے لگے وہ نیک بننے والوں, مدینے میں تو گناہگار بھی نبی پاک کے بڑے چہیتے ہیں. کہتے ہیں آسی بھی ہیں چہیتے یہ طیبہ ہے زاہدو, یہ طیبہ ہے زاہدو, یہ مدینہ ہے. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے آسی بھی ہیں چہیتے یہ طیبہ ہے زاہدو, یہ مدینہ ہے, یہ ہے ارض جنت, یہ طیبہ کی زمین ہے, جنت بھی یہی کیونکہ مالک جنت بھی یہی ہے. آسی بھی ہے چہیتے یہ طیبہ ہے زاہدو, مکہ نہیں کہ جانچ جہاں خیر و شر کی ہے,
پھر پتا ہم چونکہ اللہ نے کہا تھا جان پہ ظلم کر لو تو مدینے چلے جانا، تو فرماتے ہیں مکے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا۔ پوچھا جو تھا کسی نے کہ نیت کدھر کی ہے، پوچھا جو تھا کسی نے کہ نیت، تو کہا جی پھر آپ نے حج نہیں کیا؟ کہنے لگے کیا ہے۔ تو آپ تو کہہ رہے ہیں میری ادھر کی نیت ہے، کہنے لگے ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، باقی اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، اصل مراد حاضری اس پاک۔ عشق رسول کی لذت، عشق رسول کا ذائقہ، عشق رسول کی تڑپ جو آپ کو فاضل بریلوی کے ہاں ملے گی نا، وہ کہیں اور۔ کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا نا یار اور بھی تو بڑی جگہ ہے نا جہاں سے خیر مل سکتی ہے، یہ کام بھی دانائی کا، یہ کام بھی دانائی کا، یہ کرنے میں بھی خیر ہے، یہ کرنے میں بھی بھلا ہے، یہ کرنے میں بھی۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے منکر اپنا اور حامی ڈھونڈ لیں، منکر اپنا لب لو کوئی اور، منکر اپنا اور حامی ڈھونڈ لیں، آپ ہی ہم پر تو رحمت کیجئے۔ یا رسول اللہ ہم پر بس آپ رحمت کریں، یہ منکر ہے یہ ڈھونڈے اگر انہوں نے کوئی اور ڈھونڈنا ہے، ہمیں تو یا رسول اللہ صرف آپ کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ داغ دلوی بڑے استاد آدمی تھے، اقبال کے بھی استاد تھے، مجھے ان کے جملے سے اختلاف ہے لیکن بڑا آدمی تھا نا، جملے سے اختلاف ہے لیکن بڑا آدمی تھا۔ ڈاکٹر اقبال کے استاد ہیں داغ دلوی، کہتے تھے یہ مولانا احمد رضا مولوی ہو کے اتنا اعلیٰ شعر کہتا ہے۔ انہوں نے مولویوں نے گل کی تاں مینوں اعتراض ہے، مولوی ہو کے کیونکہ تھوڑے تھوڑے خشک ہوتے ہیں نا جی، ہلکا پھلکا مسئلہ رہتا ہے، کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ رٹا، کہیں نہ کہیں فتویٰ انہیں یاد آتا ہے، وہ کہتے ہیں مولوی ہو کے اعلیٰ حضرت کے بارے میں کہا۔ اب یہ دیکھیے یہ شعر ہے، کہتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت، کہتے ہیں اگر تم نے دیکھنا ہونا کہ حضور کی رفعت شان کیا ہے تو معراج کی رات دیکھ لو، نبی پاک کی مسند اللہ کے عرش پہ لگی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں فلانا مسند نشین ہے، کہاں کا؟ فلاں جگہ کا۔ حضور بھی مسند نشین ہے، کہاں کے؟ عرش حق ہے مسند رفعت، یہ حضور کی رفعت کی مسند ہے عرش حق۔ مہربانی کرنا یار ادھر ادھر نہ دیکھنا، بات بڑی مزے کی ہے۔ تو کہا اتنی ہے حضور کی رفعت شان؟ کرنے لگے نہیں، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ کہنے لگے اس کا تو ہمیں پتہ چل گیا نا، حضور معراج پہ گئے، سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس کا تو پتہ چل گیا نا کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، باقی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ، باقی تمہیں قیامت میں پتہ چلے گا سرکار کی شان کیا ہے۔ بس ہلکا سا محبوب نے سجدے میں جانا ہے، آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ یہ دنیا میں تمہیں سمجھانے کے لیے ہے کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، باقی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، کیونکہ بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اللہ محبوب پہ وار کے دیتا ہے جسے بھی دیتا ہے، تو لا و رب العرش، جس کو جو ملا، میں آپ کو سچ کہتا ہوں جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امت کو مسئلہ سمجھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں بہت زیادہ اللہ کا شکر ہے میں نے فاضل بریلوی کو پڑھا ہے اور کوشش کر کے پڑھا ہے، ان پر اگر ایک کتاب 2 جگہ سے چھپی تو میں نے کوشش کی کہ وہ جو دوسرا چھاپا ہے اسے بھی ذرا دیکھوں، میں نے غور سے پڑھا ہے، دیکھا ہے۔ 3 باتیں اگر میں کہوں کہ اعلیٰ حضرت کی زندگی 3 چیزوں کے گرد گھومتی ہے کل، مجھ سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، میں ایک عام آدمی ہوں لیکن رائے تو دے سکتا ہوں نا۔ 3 چیزوں کے گرد ان کی پوری زندگی گھومتی ہے، ایک علم، ایک عمل اور تیسرا عشق۔ دیکھیں میں اخلاص بھی کہہ سکتا تھا، وہ عمل میں آ گیا ہے، میں تبلیغ بھی کہہ سکتا تھا، عمل میں آ گئی ہے، میں کہہ سکتا تھا کہ انہوں نے لوگوں کو سکھانے پڑھانے میں وقت گزار دیا، پر چلو میں نے سوچ سمجھ کے کہا ہے، ایک علم، دوسرا عمل اور تیسرا خود کہتے ہیں ہم عشق کے بندے ہیں۔ تو نے کیوں بات بڑھائی ہے، او کیوں ویسے کرتا ہے ہمارے ساتھ، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟
علم، عمل اور عشق. اور اقبال کا بھی آپ سارا فلسفہ ڈھونڈیں گے نا تو اقبال بھی آپ کو ہر جگہ عشق کی بات کرتے نظر آئیں. اقبال بھی کہتے ہیں پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، سوچ سمجھ کے چلیں تو عقل پکی ہوتی ہے، اور عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی. عشق سوچ سمجھ کے چلے تو ابھی کچا ہے ابھی. تو جناب اس کی کوئی دلیل بھی دیں. کہتے پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، اور عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی. عقل ابھی سوچ رہی تھی کہ اتنی آگ ہے، جسم نازک ہے، کیسے کام چلے گا. فرمایا عشق کود بھی گیا تھا. تو اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی پاک کے سراپا عشق کی. آپ دیکھیں نا لوگ نعت پڑھتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، مطلب کچھ نعتیں ایسی ہیں جن میں نا مزہ نہیں آتا. آپ نے نا نعت کہی ہے پر وہ تعریف، یعنی میں ایک جگہ پہ حاضر تھا تو وہ نعت کا کہنے لگا کہ میری ایک نعت آپ نے ضرور سننی ہے، شاید اس کا خیال تھا کہ میرے سننے سے کوئی فائدہ ہو جائے گا. تو اس نے 2-4 شعر پڑھے تو میری طبیعت پر تو بوجھ بننے لگا. وہ نعت کیا سنا رہا تھا؟ ذکر نبی دا کردے رہنا چنگا لگتا ہے. اب میں نے اسے کہا یار مطلب نعت بھی تو کوئی نعت ہونی چاہیے نا، کوئی تو طبیعت بھی ہو نا. آپ حضور کے لیے شعر کہہ رہے ہیں. اچھا ہر بندے کا شاعر ہونا بھی ضروری نہیں. کچھ بندے نا بیچارے کچھ نہیں آتا. وہ ملا جامی کے پاس ایک شخص اپنی شاعری اٹھا کے لے آیا، کہنے لگا جناب یہ میں نے بڑی محنت کر کے شاعری لکھی، اب آپ کو سنانے آیا ہوں. اچھا بندہ مروت والا ہوتا ہے، شریف آدمی، کہہ کچھ نہیں سکتا. بہت سارے لوگ لے آتے ہیں کتابیں، کہتے ہیں اس پہ تقریر لکھ دیں. کیا کرے بندہ؟ اب جو ہے وہی کہنا ہے نا. بندے چاہتے ہیں ہماری تعریف کرے، آپ کہیں کیا بات ہے. تو ملا جامی کو اس نے شعر سنایا، کیسے ہیں؟ فرمایا اچھے ہیں. کیا کہا جا سکتا تھا؟ اس نے پھر کہا کیسے ہیں؟ فرمایا اچھے ہیں. کہنے لگا آپ کو پتہ ہے میری شاعری اتنی اچھی کیوں ہے؟ میں نے لکھنے کے بعد نا اسے غلاف کعبہ سے مس کیا ہے، پھر میں نے اسے حجر اسود سے لگایا، پھر مقام ابراہیم سے لگایا. حضرت جامی اس کی بات سن کے نہ تنگ آ گئے. کہنے لگے تجھے ساری جگہ نظر آئی تھی، آب زمزم والا کنواں نظر نہیں آیا تھا؟ ایک ڈبکی وہاں بھی اگر لگا دیتا تو چلو مہربانی ہو جاتی. ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں کراچی کلفٹن پہ نا 2 شاعر بھاگے جا رہے تھے، ایک آگے آگے دوسرا پیچھے پیچھے. تو اگلا تو نکل گیا تو پچھلے والے کو میں نے روک لیا. میں کہ پاجی کی ہویا ہے؟ اس نے کہا وہ اپنی نظم سنا گیا اور میری نہیں پہ سنتا. آپ کو نئی شاعری آتی تو بھائی آپ نہ کریں، لیکن حضور کے لیے آپ نعت کہیں تو نعت ذرا سونی. لیکن نا یہ انداز ہے، نبی پاک کے لیے کلام کرتے ہیں. کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. عمر جاؤں اس انداز تکلم پر، میں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. حیران ہوں میرے شاہ میں، اور بڑا کچھ کہہ کے آخر میں کہنے لگے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ. وہ اعلیٰ حضرت گئے ہوئے تھے مدینہ منورہ. پرانی تصویریں جن لوگوں نے دیکھی ہیں نا حرم شریف کی، تو پرانی تصویروں میں نا گنبد خضرا شریف کے سامنے 2 کھجوروں کے درخت تھے، بالکل سرکار کے روضہ پاک کے سامنے. اب مدینہ شریف میں مشاعرہ ہو رہا ہے تو ایک شاعر نے شعر کہا. اس نے کہا یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، گویا مجنوں کھڑا ہے خیمہ لیلا کے سامنے. تو اعلیٰ حضرت کہنے لگے تو نے نبی پاک کے حجرے کو خیمہ لیلا کہہ دیا، یہ کیا بات ہو؟ اس نے اعتراض کیا. کہنے لگا مولانا اعتراض کرنا آسان ہے، شعر کہنا مشکل ہے. آپ کہہ دیں شعر تو فرمایا کہہ دیتے ہیں. اگر یہی استعارہ یہی تشبیہ لے کے شعر کہنا ہے تو کہہ دیتے ہیں. فرمانے لگے یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، گویا قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے. کہہ دیتے ہیں اگر کہنا ہے تو. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. اور انہوں نے جب نبی پاک کے لیے کہا تو انہوں نے کہا اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری.
فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عشق کی بات کی، محبت کی بات کی، تعظیم کی بات کی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیار کی بات کی۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لوگوں سے کہا کہ جو حضور کی شان میں ادنا بے ادبی کرے، ادنا سی ہلکا جملہ بولے، وہ تمہارا کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو، حضور کے لیے کچے لفظ استعمال کرتا۔ تو جس طرح بال مکھن سے نکالا جاتا ہے، یوں نکال کے اسے پھینک دو، اس لیے کہ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ اور جو نہ بھولے ہم غریبوں کو رضا، ذکر ان کا اپنی عادت کی۔ ایک اور بات آپ سے عرض کروں، ہمارے علماء نے نا، مشائخ نے محنت بڑی کی ہے۔ اعلیٰ حضرت زبردست حامی تھے دو قومی نظریے کے۔ وہ فرماتے تھے کہ مسلمان جو ہے نا ایک جمعیت ہے، مسلمان کو نا بڑا ڈٹ کے اپنے دین پر عمل کرنا چاہیے، خوددار ہونا چاہیے اپنے مذہب کے معاملے میں۔ دنیا کے اندر نا ایک تحریک چل رہی ہے کہ لوگوں کو مذہب پسند نہیں رہنے دینا۔ یا آپ کبھی کچھ لوگوں کے بارے میں سنیں گے تو کہیں گے مولوی، ملا، مسجد، مدرسہ، اوہ تو اپنا بچہ مدرسے پا دیتا ہے۔ تو میں نے کہا تو مدرسہ دیکھ تو صحیح آ کے، تجھے پتہ چلے مدرسہ ہوتا کیا ہے۔ ہاں تجھے سمجھ آئے، تجھے کیا پتا مدرسہ کیا ہوتا ہے؟ مدرسہ تو یونیورسٹی ہے، مدرسہ تو حضور کے مدرسے صفہ سے پھوٹنے والی کرنوں کی روشنی ہے۔ تجھے کیا پتا مدرسہ کیا ہوتا ہے؟ صلاح الدین ایوبی مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے، امام غزالی مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے، یہ مدرسے کے پڑھے ہوئے لوگ تھے جنہوں نے میدانوں میں انقلاب برپا کیا۔ یا آپ کا ترکی کا صدر جو کئی سالوں سے اپنے ملک کو ترقی دے رہا ہے، جو بھی موجود ہے اس وقت، رجب طیب، مدرسے کا پڑھا ہوا آدمی ہے، ایک مدرسے کا فاضل۔ مدرسہ اور دین اور کتاب و سنت، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 70 سے زیادہ علوم جانتے تھے، ہندسہ، علم، الجبرا، جیومیٹری۔ وہ ایک صاحب نے آ کے نا حساب کا ایک سوال پوچھا، ان سے حل نہیں ہو رہا تھا، اور وہ ٹیچر تھے علی گڑھ یونیورسٹی میں ریاضی کے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ اسی وقت کاغذ قلم منگایا، ان کے چائے پینے سے پہلے مسئلہ حل کر دیا۔ وہ میں ایک جگہ پہ گیا ہوا تھا تو ایک دفعہ ایک صاحب پوچھنے لگے، جی مولوی صاحب کتنا پڑھے نے؟ اپنے خطیب صاحب کے بارے میں، نیا خطیب، انہوں نے کتنا پڑھے؟ انہوں نے کہا درس نظامی کیتا ہے۔ نہیں پڑھے کنہ نے؟ تو اب تو ہمارے بال سفید ہو رہے ہیں، کچھ یہ کہ ذمہ داریاں زیادہ ہیں، جذبات وہ نہیں رہے، تو کبھی جذبات بڑے تازہ ہوتے تھے تو کئی دفعہ بات برداشت نہیں ہوتی تھی۔ میں کہا جناب کتنا پڑھے ہو؟ کہ جی میں میٹرک ہاں۔ میں کہا جنہوں نے پوچھ دے پے وہ پی ایچ ڈی جے۔ آپ مدرسے کے مفتی کو کیا سمجھتے ہیں؟ ساڈا بال تے شرارت کرے تے بڑی پڑھی لکھی کرتا ہے، مدرسے کا بچہ وہ تو شرارت بڑی سیانی کرتا ہے، آپ یقین کریں قابو نہیں آتے، جو مرضی کر لے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان طلباء کو؟ اعلیٰ حضرت بریلوی نے اسی وقت لکھ کے دیا مسئلہ حل کر کے۔ تو وہ صاحب کہنے لگے جناب یہ آپ نے علم ریاضی کیوں پڑھا اور کیسے پڑھا اور کیا ضرورت پڑی؟ فرمانے لگے ہمیں کوئی نہیں ضرورت ریاضی کی، وہ تو وراثت کے مسئلے نکالنے ہوتے ہیں۔ جب کوئی بندہ انتقال کر جائے تو بیوی کو 1/8 ملے گا تو کتنا ملے گا، بیٹے کو 2 حصے ملیں گے تو کتنے بنیں گے، اور بیٹی کو 1 ملے گا تو کتنا بنے گا۔ یہ نا دین کے مسئلے حل کرنے کے لیے ہم نے ذرا جمع تفریق سیکھی ہے، ہم نے اس ریاضی کو بھی مدینے والے کے دین کا غلام ہی بنایا ہے اس کے لیے۔ اور پھر ایک ہوتا ہے نا علم سیکھنا، ایک ہوتا ہے علم سمجھانا۔ کچھ لوگ عالم بڑے ہوتے ہیں پر اپنا علم آگے سمجھا سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا ایک فتویٰ ہے، بعض مسجدوں میں نا جمعے کی جو اذان ہے نا وہ بالکل خطیب کے سامنے ہوتی ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خطیب کو تو پتہ ہے میں جمعہ پڑھنے آنا ہے، تھوڑا سا پیچھے دو، کوئی اور بھی سن لے، مسجد کے پچھلے کونے میں اذان پڑھو، جو یہاں بھی دیتے ہیں اذان ان کی بھی ہو جاتی ہے، فروئی مسئلہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ پہ فتویٰ دیا تو بعض بندے نا تیار کھڑے ہوتے ہیں لڑائی کرنے کے لیے، انہوں نے لڑائی شروع کر دی، کہنے لگے یہ تو ہم تو وہ بعض بندے کہتے نا میں 40 سال تو نمازاں پڑھ رہے ہیں۔ بھائی علم دا تعلق تجربے نال نہیں کہ آپ کا تجربہ زیادہ ہے تو آپ نماز صحیح پڑھ لیتے ہیں، آپ سیکھ کے پڑھے، یہ تجربے کا اس سے۔ انہوں نے کہا جی ساری زندگی کہ ہم یہاں کھڑے ہو کے امام کے سامنے جمعے کی دوسری اذان دے رہے ہیں، انہوں نے نیا فتویٰ دے دیا، باقاعدہ پرچہ کرا دیا، پھر یہ لڑائی کرا دی ہے۔ اعلیٰ حضرت انگریز کی عدالت نہیں جاتے تھے، اور عدالت کو عدالت کہتے بھی نہیں تھے، کہتے تھے یہ کچہری ہے، عدالت تو وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہو، جاتے نہیں تھے۔ وہ جو آواز نہیں دیتے فلاں بن فلاں حاضر ہو، وہ اعلیٰ حضرت کا مرید تھا، آپ نے اسے بلا کے سارا سمجھا دیا۔ وہ لوگ جنہوں نے دعویٰ کیا تھا وہ پیش ہوئے، تو وہ آواز دینے والا چونکہ مرید تھا جج صاحب کا، وہ جج صاحب نے وہ کیس پڑھا سارا کہ لڑائی یہ ہے، ایک مولوی کہتا ہے اذان یہاں ہونی چاہیے، دوسرا کہتا ہے باہر ہونی چاہیے جمعے کی دوسری اذان، یہ لڑائی ہے۔
تو اس نے کہا کہ مولانا احمد رضا ولد نقی علی خان کو بلاؤ، ان پر مقدمہ ہے۔ تو وہ جج کے بالکل پاس کھڑا ہو کے نا، اعلیٰ حضرت نے سمجھایا ہوا تھا نا، بالکل جج کے سامنے کانوں میں انگلیاں لے کے کہنے لگا مولانا احمد رضا ولد نقی علی حاضر ہو۔ وہ سمجھایا ہوا تھا، تو وہ جج کہنے لگا او باہر جا کے کہہ میں تو آیا بیٹھا ہوں۔ کہنے لگا جی یہی تو وہ کہتے ہیں، یہی تو وہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب تو آئے ہوئے ہیں جمعہ پڑھانے، ذرا ادھر جا کے اذان دے، کسی اور کے بھی کان میں چلی جائے، یہی تو وہ سمجھاتے ہیں۔ تو فاضل بریلوی عالم تھے، عاشق تھے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ انہیں دین پھیلانا، بتانا اور سمجھانا آتا تھا۔ زندگی بھر حضور کے دین کی بات کی۔ ہم بڑے دیوانے لوگ ہیں، لیکن ہم ان کے سوچ سمجھ کے دیوانے ہیں۔ ان کے آپ معاصرین کو پڑھے تو ان کے مخالف بھی کہتے ہیں کہ بے شک ہمارا ان سے اختلاف ہے، پر ہم یہ کہنے میں حق بجانے کے کہ بندہ عاشق رسول تھا۔ ان کے عشق میں اور حضور کی غلامی میں کوئی شک کر سکتا؟ میرے دوستو، اپنے بزرگوں کی خدمات کو یاد رکھیں۔ میں نے تھوڑی سی دنیا دیکھی ہے، کسی جگہ بھی آپ چلے جائیں، وہاں تقریر پنجابی میں ہو، سرائکی میں ہو، ملک کے کسی کونے میں، وہاں سندھی میں تقریر ہو رہی ہو، سلام اردو میں ہوتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ، شمع بزم ہدایت پہ۔ پتہ نہیں اعلیٰ حضرت نے کہاں بیٹھ کے لکھا تھا، اللہ نے قبولیت عامہ عطا کر دی، ہر جگہ گونجتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں انعام دیا۔ اپنے بزرگوں کو پڑھیں، اور فاضل بریلوی کا یہ سبق کبھی نہ بھولیں کہ ہمارا سارا کچھ حضور کی ذات ہے۔ ہم نے نبی پاک سے 1 انچ بھی ادھر ادھر ہونا، حضور کے قدموں سے جڑ کے رہنا، نبی پاک کی غلامی میں زندگی گزارنی، یہی ہم رہیں گے تو یہی ہمارے لیے ذریعہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ذاتی پیغام کوئی بھی نہیں، ان کا پیغام عشق رسول کا پیغام، محبت رسول کا پیغام ہے۔